اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحين۔ سورۃ الاعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 196۔ بے شک میرا مددگار اور میرا محافظ، میری حفاظت کرنے والا، مجھے بچانے والا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہ نیک لوگوں کی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتا ہے۔ اگر انسان کو قرآن کی کوئی اور آیت یاد نہ رہے، خالی یہ ایک آیت یاد رہے، تو کبھی بھی اس کو کسی چیز سے نہ ڈر لگے گا، نہ کسی چیز کا ٹینشن ہوگا، اور نہ کبھی وہ لوگوں کے سامنے جھک سکتا ہے۔ اصل میں اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کن حالات میں یہ آیت اتری ہے۔ سمجھیے کہ ایک پورا شہر ہے اور اس میں چند لوگ ہیں جو پورے شہر سے الگ ڈیفرنٹ راستے پر چل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، اور روز پلاننگ ہو رہی کہ ان کو مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے، بھگا دینا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور وہ ڈراتے بھی ہیں کہ تم ہمارے جو خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، یہ خدا تم پر عذاب ڈھا دیں گے، تم پر مصیبت لے کے آئیں گے، اور خود وہ اپنی طرف سے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم بھی تمہیں ماریں گے، ختم کر دیں گے۔ بائیکاٹ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنا، بزنس نہیں کرنی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی یہ آیت اتارتا ہے، کیا؟ ان ولی اللہ الذی، بے شک میرا مددگار، مجھے بچانے والا، میری حفاظت کرنے والا تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں اس کے گائیڈنس اور اس کی رہنمائی میں چلوں گا تو وہ اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، مجھے ذلیل نہیں کرے گا، مجھے کسی کے پیروں میں گرنے نہیں دے گا، اور مجھے وہ بچائے گا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ پوری کائنات، پورا یونیورس خدا کے اشارے پہ چل رہے ہیں اور اس کے حکم کے بغیر رتی بھر بھی کچھ نہیں۔ اب دیکھیے ہمیشہ کیا سوال ہوتا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو کہیں لوگ ایسا نہ کر دیں، یہ سوچیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ بولیں گے تو کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، یہ بزنس چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، ہماری تجارت ٹھپ ہو گئی تو کیا ہوگا، ہمارا بزنس ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا جواب دیا ہے یہ کہ اگر تم اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور رب مان لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے اکیلے کافی ہو جائے گا، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور دوسری جو اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ کن لوگوں کو کا کیئر کرتا ہے، وہ کن لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، کن لوگوں کی مدد کرتا ہے، سب کی نہیں۔
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں کی پوری ذمہ داری لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں، مثلا کوئی آرمی میں ہے مثال کے طور پہ، تو آپ دیکھیے کہ اس کی پیٹھ پر پوری کی پوری گورنمنٹ ہے نا، اس کے بچوں کی تعلیم فری ہوتی ہے ہائی فائی اسکول میں، ان کے کھانے کے لیے بہترین سے بہترین انتظام ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کے علاج کے لیے پورا، یعنی ساری کی ساری ذمہ داری کیا لے لیتی ہے؟ گورنمنٹ لے لیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی لائف گورنمنٹ کے حوالے کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم صالح بن جاؤ گے، تم نیک بن جاؤ گے، تو تمہاری ساری کی ساری ذمہ داری میں لے لوں گا۔ اور اس آیت کی دیکھیے، جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے، یقین نہیں ہے تو پورا قرآن بھی زندگی میں چینج نہیں پیدا کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا، ان کی بایوگرافی پڑھنی چاہیے بڑے لوگوں کی۔ ان کی موت کس حال میں ہوئی کہ زہر دے کے ان کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ ان کے پورے خاندان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ کیوں؟ آپ جب بھی صحیح راستے پہ چلیں گے تو ان کے سالے، ان کے بہنوئی، سارے کے سارے جو سب بادشاہ کے بیٹے تھے، اور ان کی بیوی بھی بادشاہ کی بیٹی، جب ان کے پاس حکومت آئی تو اس سے پہلے جو بادشاہ تھے اپنے ساتھ ہزاروں ہزار گارڈز رکھتے تھے، محافظ، سیفٹی کے لیے، جیسے آج ہوتے ہیں نا کمانڈوز۔ جیسے ان کے ہاتھ میں حکومت آئی، انہوں نے کیا کہا؟ تم سب کے سب گھر چلے جاؤ، جاؤ کام کرو اپنا۔ کہا آپ؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر پروٹیکٹر ہے، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ سب کو گھر بھیج دیا۔ جب انتقال ہوا ان کا تو ان کے خاندان، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سالے سب بادشاہ کے بیٹے تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے سب پبلک کی زمین ہڑپ کر کے رکھی تھی، سب سے چھین چھین کر کے ایک ایک کر کے سب حقداروں کو حق دلایا۔ سب دشمن ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے ان کو ان کے غلام کے ذریعے سے زہر دلوا دیا۔ تو ان کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا، تو انہوں نے کہا، بلایا اس کو، کہا کہ کتنے پیسے دیے تھے تم کو زہر دینے کے؟ کہا کہ اتنا۔ کہا وہ پیسے لاؤ۔ پیسے لے کر کے بیت المال میں رکھ دیے۔ کہا کہ چلے جاؤ، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو تم کو مار دیں گے۔ اپنی بیوی کو کہا کہ یہ جو تم ڈریس پہن رہے ہو 1,00,000 درہم کا، یہ پبلک کا ہے، تمہارے باپ نے پبلک کے پیسے سے تم کو بنا کے دیا ہے، یا تو یہ بیت المال میں واپس کر دو، نہیں تو میرے سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، چلے جاؤ کہیں۔ تو بیوی بھی بیچاری نیک تھی، اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گی، اور اس نے اٹھا کر کے وہ بیت المال میں ڈال۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 12 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ تو جو ترکہ انہوں نے چھوڑا، جو مال چھوڑا، اس میں 1 درہم سب کے حصے میں آیا، یا 1 دینار۔ تو ایک آدمی آیا ان کے چاہنے والوں میں سے، اس نے کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا اپنے بچوں پر، ان کو غریبی کی حالت میں، بے کسی کی حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹھاؤ۔ بیٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ لوگ برے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری جمع کی ہوئی دولت سے یہ گناہ کریں، عیاشی کریں، اور اس کا وبال میرے سر پہ آئے، قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے کہ تم نے نافرمانوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے دولت کما کے چھوڑ کے تم گئے تھے۔ اور اگر اچھے ہیں تو یہ آیت پڑھی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اگر یہ نیک ہیں
تو ان کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ تو ان کے ہسٹورین نے لکھا ہے کہ ان کا ایک سالہ بھی بادشاہ تھا، ہشام بن عبد الملک۔ وہ جب مرا تو 18 لاکھ درہم یا دینار سونے چاندی کے سکے چھوڑ کے گیا تھا ایک ایک بچے کے لیے۔ اس کے بچے کو لوگوں نے بعد میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے اپنے ایک ایک بچے کے لیے ایک ایک روپیہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کے بچے کو 100 گھوڑے مطلب 100 کار آج کے دور میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو اصل بات ہے یقین کی، کہ انسان یقین جب کر لیتا ہے اللہ پر اور اس کے لیے ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے دل سے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ مجھے روزی دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یقین اور گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا، فیصلہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔